بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت آیت نمبر 275 جو آیت ہے وہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا ہے۔ عربی میں سود کو ربا کہتے ہیں، اور ربا کا لغت کا معنی یعنی زبان کا جو معنی ہوتا ہے، لغوی معنی جس کو بولتے ہیں، اس کے معنی آتے ہیں زیادتی کے، اضافے کے، ایکسٹرنل کوئی چیز جو ہوتی ہے اس کو ربا کہتے ہیں۔ اور شریعت اسلامیہ میں یعنی دو طرح کا سود ہوتا ہے، ایک ربا الفضل اور ایک ربا النسیہ۔ ربا الفضل اس سود کو کہتے ہیں جو 6 چیزوں میں کمی بیشی یا نقد ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی تفصیل جو ہے وہ احادیث میں آئی ہے۔ گیہوں کے بدلے گیہوں، چاندی کے بدلے چاندی، سونے کے بدلے سونا، وہ 6 چیزیں ہیں۔ وہ انشاءاللہ اس کا تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی بعد میں کریں گے کہ اس میں جو ہے کمی بیشی ہونے میں سود ہوتا ہے۔ برابر برابر ہونا چاہیے، یدن بیدن ہونا چاہیے، یعنی یہ ہاتھ دے وہ ہاتھ لے۔ اس میں کمی بیشی ہوگی تب بھی، اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کے بجائے اگر ایک نقد ہو ایک ادھار ہو تب بھی جو ہے سود ہوگا۔ اور ربا نسیہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مثلاً 6 مہینے کے لیے اس شرط پر 100 روپے دینا کہ واپسی پر 125 روپے لے گا۔ اب ہم نے کسی کو 100 روپے دیے، ہینڈ لون جو ہوتا ہے، 100 روپے دیے اور کہا کہ تم 6 مہینے کے بعد، 6 مہینے تک اس نے لیے کہ میں 6 مہینے میں لوٹا دوں گا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ 6 مہینے میں تم 100 کے بجائے 125 لوٹاؤ گے، 125 لوٹاؤ گے، تو یہ 6 مہینے کی مدت کے لیے جو 25 روپے جو لے رہا ہوں میں، یہ سود ہے، یہ مدت کے بدلے ہے۔ 100 روپے تو میرا قرض آئے گا، اور جو 25 ہے وہ ایکسٹرنل جو زیادتی ہے وہ جو ہے سود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایک قول منسوب کیا گیا ہے۔ حضرت علی کہا کرتے تھے کل قرض جر منفعتا فہو ربا، کہ ہر قرض پر جو نفع لیا جاتا ہے وہ سود ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے 100 روپے میں ہم 25 روپے کما رہے ہیں، ہم نے کوئی محنت نہیں کی، خالی اس کو پیسے دیے اور کہا کہ اتنے 1 مہینے کے بعد تم 110 دینا یا 6 مہینے کے بعد 125 دینا، تو 25 جو ایکسٹرنل جو ہم لگا رہے ہیں مدت کے بدلے میں کہ اتنے دن کے بعد اتنے دینا ہوگا، تو اس کو بولتے ہیں ربا النسیہ۔ ربا النسیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مدت کے عوض اپنی اصل رقم کے مقابلے میں ایکسٹرنل رقم لینا، یہ جو ہے ربا النسیہ ہے، اور یہ بھی حرام ہے۔ یعنی زمانے جاہلیت میں ربا النسیہ اور ربا الفضل، یعنی زیادتی والا سود اور ادھار والا سود، ربا النسیہ کے معنی ادھار والا سود، یہ دونوں سود جو ہے اسلام میں حرام ہے، اور یہ دونوں شکلیں زمانے جاہلیت میں یہ دونوں تھیں۔ شریعت نے بغیر کسی کی تفریق اور تقسیم کے دونوں کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے، چاہے ربا النسیہ ہو اور چاہے ربا الفضل ہو۔ اس لیے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ بینک سے جو ہم لون لیتے ہیں نا، بینک سے جو لون لیتے ہیں، فائنانشیل جو لون ہوتا ہے،
اس میں جو ہے سود نہیں ہوتا بولتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ تجارتی قرضہ جو عام طور پر بینک سے لیا جاتا ہے اس پر سود نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، اس لیے کہ قرض لینے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جس کا کچھ حصہ وہ بینک کو یا قرض دہندہ کو لوٹا دیتا ہے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ دیکھیے، اس کی قباحت اللہ کی نظر میں ہے۔ جو لوگ ماڈرن ایجوکیشن یعنی ماڈرن فیلڈ میں رہتے ہیں، نئی زندگی، نیا مطلب نئے لوگ، نئے خیالات رکھنے والے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے بینک لون میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے قباحت ہے۔ اللہ کی نظر میں بڑی قباحت ہے۔ مثلا اب قرض لیا ہم نے، سمجھیے کہ بینک سے ایک 10 لاکھ روپے ہم نے قرض لیا، تو یہ 10 لاکھ روپے کا میں بزنس کروں گا، اور بزنس کر کے میں بینک کو بھی لوٹاؤں گا اور میرا بزنس بھی ہوگا۔ تو یہ 10 لاکھ جو ہے میں بزنس کروں گا، یہ بزنس یقینی ہے کیا کہ مجھے واقعتاً یہ مطلب مجھے فائدہ ہوگا؟ کیونکہ تجارت میں فائدہ کا یقین نہیں ہے نا، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ 10 لاکھ روپے جو میں بینک سے لیتا ہوں، کس بنیاد پر لیتا ہوں، میں کس شیورٹی پر لیتا ہوں؟ تو یہ کہا گیا ہے کہ یقینی نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ 10 لاکھ روپے بھی یقینی نہیں ہے کہ وہ بچیں گے۔ کبھی کبھی کیا ہوا، تجارت ڈوب جاتی ہے، پورا پورا پیسہ چلا جاتا ہے، تو منافع کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ جب آدمی کا اصل کیپٹل ہی اگر ختم ہو جائے تو پھر ہم کو منافع کے بارے میں کہاں سوچنا ہے؟ تو تجارت میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی کاروبار میں ساری رقم ڈوب جاتی ہے، پورا پیسہ چلا جاتا ہے، تو جب پیسہ ہی پورا چلا گیا تو ہم قرض کہاں سے ادا کریں گے؟ قرض ادا کرنا دور کی بات، پھر اس پہ جو سود آتا ہے وہ سود کیسے ادا کریں گے؟ قرض تو ادا نہیں کر سکتے، پھر سود ایکسٹرنل، تو اسی میں کیا ہوتا ہے، یہ ظلم ہے نا، یہ ایک طرح کا ظلم ہے یہ، کہ پہلے ہم نے 10 لاکھ روپے لیے، اب 10 لاکھ میں ہم بزنس نہیں کر پائے، وہ 10 لاکھ کے 10 لاکھ ڈوب گئے، اور پھر ہم کو سود بھی باندھنا ہے 1 لاکھ پہ اتنا، وہ پرسنٹیج ہوتا ہے ان کا۔ تو یہ جو ہے کسی بھی صورت میں آپ یہ سوچئے کہ یہ ظلم کی ایک واضح شکل ہے، یہ ظلم کی ایک واضح ترین شکل ہے، تو شریعت اسلامیہ اسے کیسے جائز قرار دے سکتی؟ شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ معاشرے کے جو افراد ہیں ان میں سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی محتاج ہے تو اس کو دینے کی ترغیب ہے اسلام میں۔ ہم کیا کرتے ہیں، پیسہ دے کر خون چوس رہے ہیں، 10,000 روپے ہم قرض دیتے ہیں، 15,000 مانگتے ہیں واپس، تو یہ جو ہے یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسلام نے اخوت کی تعلیم دی ہے، معاشرے میں جتنے بھی افراد ہیں سب بھائی بھائی ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ اب یہاں پر خون چوسنے کا معاملہ ہے، جس معاشرے میں اخوت، بھائی چارہ، ہمدردی، محبت، تعاون، آپسی تعاون ہوتا ہے، شفقت ہوتی ہے، محبت کے جذبات جس معاشرے میں فروغ پاتے ہیں، مطلب پروان چڑھتے ہیں، تو وہاں پر سود جو ہے، اگر سودی لعنت اگر وہاں پر ہم امپلیمنٹ کر دیں، معاشرے میں ایک دوسرے سے سود لین دین کرنے، تو یہ جو ہے اس سے پوری محبتیں، پوری اخوت، بھائی چارگی سب ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے یہاں پر جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آخرت کی سزا بیان کی ہے۔ کیا بیان کی ہے؟ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو یہ لوگ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ جس پر شیطان سوار ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، دیوار پر سر مارتا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے، اس کی حالت دیکھتے ہی لوگ کہہ دیتے کہ اس پر شیطان چڑھا ہوا ہے۔ تو جو کیفیت ایک سحر زدہ انسان کی ہوتی ہے، یا شیطان جس پر سوار ہے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہی کیفیت قیامت کے دن ان لوگوں کی ہوگی جو سود کھاتے ہیں۔ یہ بات اس میں کہی گئی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کیفیت یا تو میدان محشر میں ہوگی یا قبر سے نکلتے وقت ہوگی، اور دوسرے لوگ جو لوگ سود نہیں کھاتے وہ پہچان لیں گے کہ یہ جو ہے سود خور تھا۔ جس طرح سے وہ قبر سے نکلے گا دیوانگی کی حالت میں، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، بال پراگندہ، اپنا ہوش نہیں ہے، دیوار پر سر مار رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، اول فول بک رہا ہے، تو وہ کیفیت ہوگی سود کا۔ ابھی
آج ہم لوگ اس کو ایک ماڈرن سمجھتے ہیں کہ بھائی سود لینا جو ایک فیشن ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے مسلم کمیونٹی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، الا ماشاء اللہ، اب وہ لوگ بزنس کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ گاڑیاں لیتے ہیں، لون پہ گاڑی لیتے ہیں، لون پہ بزنس کرتے ہیں، پیسہ اٹھاتے ہیں، گھر کے لیے پیسہ اٹھاتے ہیں بینک سے۔ تو یہ سب جو ہے، یہ سب سود کی شکلیں ہیں۔ اس میں ہم کچھ بھی ہم کو اس میں تعاون نہیں کرنا ہے، ہمیں اس سے الگ رہنا ہے۔ اپنے بل پر ہم جیئیں، چھوٹا موٹا ہمارا کاروبار ہو، چھوٹی موٹی زندگی ہو، بس ختم۔ قالوا انما البيع مثل الربا۔ اچھا، جو یہودی تھے یا جو لوگ بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ ربا جو ہے، مطلب سود جو ہے، وہ تجارت کی طرح ہے بولتے تھے، یعنی جس طرح تجارت میں منافع ہوتا ہے اس طرح پیسوں کے ذریعے منافع ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے انما البيع مثل الربا، یعنی خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو کیوں حلال قرار دیا اور سود کو حرام کیوں قرار اللہ نے دیا؟ وہ اس طرح کا آبجیکشن کرتے تھے کہ جب سود اور بیع میں کوئی فرق نہیں ہے، خرید و فروخت میں، بزنس میں، تو پھر اللہ نے ایک چیز کو حلال ایک چیز کو حرام کیوں کیا؟ تو یہ ان کا اپنا ایک یہودیوں کا، یہودی جو ان کا جو بزنس تھا، آپ جانتے ہیں مدینے کے اندر جو یہودی تھے، وہ لوگ ان کا بزنس کیا تھا؟ سود پر وہ پیسہ دیتے تھے اور خوب پیسہ جو ہے غریبوں سے اینٹتے تھے، نکالتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ جو اب جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ جاوے، اب نصیحت آ گئی نا کہ سود حرام ہے، تو نصیحت آ گئی، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ فنتہا، اس کو رک جانا چاہیے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ سودی لین دین کر بھی رہا ہے تو اس کو رک جانا چاہیے۔ فَلَهُ مَا سَلَف، اور جو وہ لے چکا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ وَأَمْرُهُ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ تو جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا۔ یعنی گزرا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو، حالانکہ تجارت میں تو مطلب کیا ہوتا ہے، ابھی جو گزر گیا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قبول کر لیے، ایمان قبول کر لیا یا توبہ کر لی، تو جو پہلے جو سود لے چکا ہے اس پر کوئی اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں؟ فَلَهُ مَا سَلَف، پہلے جو سود لے چکا ہے اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ ومن عاد، اور جو ایمان لانے کے بعد بھی سود کی طرف لوٹے، فاولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے، جب اسلام لاتے تھے یہودی وغیرہ جو بھی تو ان سے جو معاہدہ ہوتا تھا، جو بیعت ہوتی تھی، اس میں یہ بھی تھا کہ وہ سودی لین دین نہیں کریں گے، اس طرح کی سب چیزیں ہوتی تھی بیعت میں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان جو پہلے ہم بزنس کر چکے ہیں، ایمان لانے سے پہلے جو ہم نے سودی کاروبار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن ومن عاد، اور جو آدمی دوبارہ، یعنی ایمان لانے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے پھر سودی کاروبار اگر شروع کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں رسید کرے گا۔ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت جو ہے بیان کی ہے۔ تجارت اور سود میں بہت فرق ہے، دو تین فرق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تجارت میں تو نقد رقم اور کسی چیز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے۔ اب جیسے میں دکان کھولے بیٹھا ہوں، پین بیچ رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں بھائی یہ 10 روپے کا پین ہے، میں نے 8 میں خریدا ہے یا 7 میں خریدا ہے، وہ الگ بات ہے، ہول سیل میں۔ اب میں مطلب ریٹیل میں دے رہا ہوں، تو 10 روپے کا بیچ رہا ہوں، تو وہ 10 روپے مجھے دیتا ہے، میں پین دیتا ہوں، یہ تجارت ہے کہ نہیں؟ سود میں کیا ہوتا ہے؟ اور تجارت میں نفع نقصان کا امکان رہتا ہے کہ نہیں؟ میں نے جو بزنس شروع کیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں فائدہ ہو سکتا ہے نقصان ہو، دونوں طرح کا امکان ہوتا ہے۔ جبکہ سود میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، سود میں دونوں چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ پیسہ دے رہے ہیں، تو پیسہ لے نہیں رہے، کچھ 1 مہینے کے بعد لے رہے ہیں، وہ بھی زیادہ لے رہے ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ ممبئی میں، بڑے بڑے شہروں میں کیا ہوتا ہے، بنگلور میں ہم نے دیکھا ایک آدمی جو ہے پیسے گڈیاں رکھے بیٹھا رہتا ہے، 100 کی گڈیاں، 1000 کی گڈیاں، 500 کی گڈیاں، 100 کی نوٹ کی، اور جو ہے باقاعدہ لوگ آتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، اور وہ جو ہے 2 گھنٹے کے لیے سود لیتا ہے 2 گھنٹے میں، 3 گھنٹے، شام تک کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، الگ الگ پیریڈس ہیں ان کے ٹرمس اینڈ کنڈیشن پورا رہتا ہے، باقاعدہ سگنیچر ہوتا ہے، باقاعدہ اگریمنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔
تو یہ سب کھلا سود ہے۔ اس میں دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں اب جیسے 100 روپے پہ 10 روپے تم کو دینا ہی دینا ہے، یعنی وہ فکس ہو جاتا ہے منافع۔ تجارت میں منافع فکس نہیں ہوتا، تجارت میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سود اور تجارت کو ہم یکساں نہیں کہہ سکتے، جیسے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت اور ربا میں کوئی فرق نہیں ہے، سب دونوں ایک جیسے ہیں۔ اسلام کہتا ہے دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق سود کے حوالے سے۔ تو ہمیں سود کے معاملے میں یعنی بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب یہ وبا بہت عام ہو جائے گی، قیامت کے قریب یہ وبا عام ہو جائے گی، اور اسی لیے اس سے بچنا جو ہے بہت محال ہوگا۔ محال کے معنی بہت مشکل ہوگا، بلکہ اچھے اچھے ایمان والے بھی اپنے ہاتھ سود میں آلودہ کریں گے۔ اس طرح کی کیفیت پیدا ہوگی، جیسے ایک ہوا چلتی ہے کہ نہیں، تو ہوا سب کو لگتی ہے، تو اسی طرح سود کا ایک ایسا طوفان ہوگا کہ جس کی ہوا سب کو لگے گی، سب لوگ یعنی اس میں ہاتھ ملوث کریں گے۔ کوئی ارادی طور پر کرے گا، کوئی غیر ارادی طور پر کرے گا۔ جو ارادی طور پر کرے گا جان بوجھ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ جو غیر ارادی طور پر، جتنا چاہے ہم سود سے بچ سکتے ہیں، ہم کو بچنا چاہیے، تو جو غیر ارادی طور پر اگر سود میں ملوث ہوگا تو اللہ اس کو معاف کرے گا۔ اس کی شکل کیا ہے کہ ہم جو ہے گاڑی کا جو ہے انشورنس بناتے ہیں، تو اس میں بھی سود ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جتنا پیسہ ہم نے جمع کیا ہے، آپ اس کو لکھیے، ہر سال 2023 میں ہم نے اتنا پیسہ جمع کیا، 2024 میں اتنا جمع کیا، 2025 میں اتنا جمع کیا۔ آپ گاڑی کو اگر آپ کو جو ہے انشورنس کلیم کرنا ہے، تو آپ اپنا پورا آپ نے کتنا جمع کیا ہے وہ آپ جو ہے لسٹ ریڈی کیجئے، اور جب گاڑی کو خدا نخواستہ کچھ نقصان پہنچے تو آپ صرف اتنا ہی پیسہ کمپنی سے لے سکتے ہیں۔ سمجھیے آپ نے 10,000 باندھا ہے اور کمپنی آپ کو 20 دے رہی ہے، تو آپ کو 10,000 ہی آپ کے لیے حلال ہے، وہ 20,000 آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ وہ 20,000 آپ کسی کو صدقہ کر دیجیے۔ آپ کو اپنی گاڑی کی ریپیری جب آپ کرائیں گے تو صرف آپ اپنے پیسوں سے کرائیں گے، آپ اس میں سود کا پیسہ نہیں لیں گے۔ یہ ہم لوگ یہ انشورنس کیوں بنانا پڑتا ہے معلوم آپ کو؟ یہ حکومت کے قانون اور قواعد کی وجہ سے بنانا پڑتا ہے، ورنہ یہ انشورنس کرنا ہی صحیح نہیں ہے۔ ابھی جان کا بیمہ ہوتا ہے، گاڑی کا بیمہ، لائف انشورنس ہوتا ہے، میڈیکل انشورنس ہوتا ہے، ہاں، ابھی ہر طرح کا انشورنس ہے، ہر چیز کا۔ آپ ایک پراپرٹی لے رہے ہیں، اس کا انشورنس، ایک کوئی قیمتی چیز لے رہے ہیں، اس کا انشورنس کراتے ہیں، تو ہر چیز کا ہوتا ہے۔ تو یہ میڈیکل انشورنس ہوتا ہے، تو یہ سب میں جو ہے سود ہے۔ تو جتنا چاہے آدمی کو انشورنس سے بچنا چاہیے۔ اس میں کہتے ہیں نا کہ انشورنس کراؤ اور اپنی زندگی کو سیو کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے انشورنس میں ہم وہیں پہ مجبوراً ہم کو انشورنس میں ہاتھ ڈالنا چاہیے جہاں پہ حکومت ہمیں مجبور کرتی ہے، باقی ہم کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا کلاس۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کو ڈاؤٹ اگر ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک 5 منٹ کا وقت ہے، انشاءاللہ ہم لوگ کل بھی اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ جی۔